السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفصہ جی آپ کا مائک نہیں بند ہے؟ جی جی میرا مائک بند تھا۔ جی جی، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، مل گیا آپشن۔ اسکرین آ گئی آپ کے پاس؟ جی جی، فرسٹ کلاس، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جب اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے کہ دلالت مطابق کیا کے بارے میں۔ واما تسمیت الدلالت الاولیٰ بالمطابقیہ، پہلے کو دلالت مطابقیہ کا نام دیا گیا۔ چلیے ان اللفظ، کیونکہ جو لفظ ہے مطابق ای موافق لتمام ما وضع له، موافق ہو اس کے کہ جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ قولہم، کیونکہ یہاں پر جو لفظ ہوتا ہے وہ اپنے معنی کے مطابق وضع کیا گیا ہوتا ہے تو اس پر وہ دلالت کرتا ہے۔ من قولہم ای طابق النعل بالنعل، یعنی جو جوتے کو جوتے کے برابر کر دینا۔ اذا توافقا، کہ جب ایک دوسرا دوسرے کے مطابق ہو جائے، تو جب دو جوتوں کو برابر کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جوتا دوسرے کے مطابق ہو۔ طابق النعل بالنعل، تو جس طرح وہ ان کے اندر برابری ہوتی ہے، اسی طرح جو لفظ ہوتا ہے وہ اپنے پورے معنی پر دلالت کرتا ہے، تو اس پورے معنی پر دلالت کرنے میں ہوتی ہے اس کی مطابقت، تو اس مطابقت کی وجہ سے اس دلالت کو نام ہی مطابقیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سے آگے ہے دوسری دلالت، واما تسمیت الدلالت الثانیتی بالتضمن، اور دوسری دلالت کو نام دیا گیا ہے تضمنیہ کا۔ کیوں؟ لأن جزء المعنى الموضوع له، کیونکہ معنی موضوع لہو کا جز داخل ہوتا ہے فی ضمن ہی، اس معنی کے یا اس مدلول کے ضمن کے معنی موضوع لہو جو بھی ہوتا ہے اس کا ایک جزء جو ہے وہ اس مدلول کے ضمن میں ساتھ میں پایا جاتا ہے، تو اس ضمن میں پائے جانے کی وجہ سے اس کے اندر ضمن میں پائے جانے کی وجہ سے فہیہ دلالت علی، تو یہ دلالت کرتی ہے، فہیہ دلالت، تو یہ دلالت ہوگی علی ما فی ضمن معنی الموضوع لہی، موضوع لہو، معنی موضوع لہو کے ضمن میں پائے جانے والے معنی پر، تو جو ضمن میں پائے جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ تضمنیہ کا دیا جاتا ہے، کہ جو معنی موضوع لہو ہوتا ہے اس کا جزء اس مدلول کے ضمن میں اس معنی موضوع لہو کے مدلول کے اندر شامل ہوتا ہے، تو اس مدلول میں شامل ہونے کے اعتبار سے اس کو دلالت مطابقیہ کا نام دیا۔ واما تسمیت الدلالت الثالثتی، برال تیسری دلالت کو نام دیا گیا ہے بالالتزامی، دلالت التزامی۔ کیوں؟ فلی ان اللفظ، کیونکہ لفظ لا يدل على كل امر خارج عن معنى معنى الموضوع له، بل على الخارج اللازم له، کیونکہ لفظ جو ہے وہ دلالت نہیں کرتا، فإن اللفظ، کیونکہ اس کے اندر دلالت نہیں کرتا لفظ، لا يدل دلالت نہیں کرتا علی کل امر خارج عن معنى الموضوع له، معنی موضوع لہو سے ہر امر خارج، معنی موضوع لہو، کیا کچھ جو ہے وہ امر خارج بھی ہوتے ہیں، اس کے لازمی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس کی شخصیت کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، یا اس بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز لازم ہوتی ہے کہ یہ بندہ آیا ہے تو کوئی اور بھی اس کے ساتھ آیا ہوگا، یا اس کے ساتھ یہ چیزیں آئی ہوں گی، تو اس کی وہ لازم چیزیں کہلاتی ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ امر خارج، ہر امر خارج جو معنی موضوع لہو کا امر خارج ہو اس پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ علی الخارج لازم لہو، اس خارج پر لفظ دلالت کرتا ہے کہ جو اس کو لازم ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان ہے،
تو انسان کہہ کر ہم جو ہے وہ مراد لیں گے یہ قابل علم ہے، بڑا علم والا ہے، اچھی اس کی لکھائی ہے، تو وہ جو اچھی لکھائی ہونا وہ دراصل انسان کو لازم ہے۔ تو ویسے تو انسان کے اور بھی امر خارج ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا امر خارج ہے کہ جو مشہور و معروف ہے اور اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے آ، جو لفظ ہے وہ دلالت کرتا ہے اس خارج پر کہ جو اس کو لازم ہو، تو وہ لازم پر دلالت کرتا ہے، تو اس لازم پر دلالت کرنے کی وجہ سے جو دوسری دلالت ہے، اس دلالت کو نام ہی التزامیہ کا دیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ حدود الدلالات الثلاث بتوسط الوضع۔ ایک اعتراض یہاں پر ہوتا ہے کہ ان مصنف علیہ رحمٰ نے تینوں دلالتوں کو توسط وضع، لفظ توسط وضع کی قید سے مقید کیا ہے، یعنی تعریفوں کے اندر انہوں نے توسط وضع کے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، واضح کی وضع کی واسطے سے، واضح کے وضع کرنے کی وجہ سے، تو توسط وضع کی قید کیوں لگائے؟ کیوں؟ لأنه لم يقید به لن تقد حد بعد الدلالات ببعضها، کیونکہ اگر توسط وضع کی قید نہ لگاتے تو پھر بعض جو دلالتیں ہیں دوسری بعض دلالتوں سے بعض دلالتوں کی تعریفیں دوسری بعض دلالتوں کی تعریفات سے ٹوٹ جاتی، وذالک، اور وہ الکلو، اور وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس طرح لجوازی، یہ بات ممکن ہے کہ این یکون اللفظ، کہ کوئی لفظ مشترکن مشترک ہو بین الجزء والکل، کل کے درمیان بھی اور جز کے درمیان۔ لفظ مشترک جو ہوتا ہے وہ جز پر بھی بولا جاتا ہے، اور کل ایک لفظ ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے کل کے لیے بھی اور اس کے جز کے لیے۔ والکل، اور کل کی مثال کل امکانی، جیسا کہ امکان، فإنہ موضوع، کیونکہ جو وہ لفظ امکان ہے یہ وضع کیا گیا ہے لامکان الخاص، امکان خاص کے لیے۔ امکان خاص کیا آتا ہے؟ وہ سلب ضرورت یعنی طرفین، طرفین سے ضرورت کا سلب، یعنی کہ کسی بھی کام کے ہونے اور نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ لفظ امکان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ زید کا آنا اور نہ آنا یہ دونوں ہی ضروری نہیں ہے، یعنی دونوں کے اندر یہ امکان ہے کہ آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا، تو نہ تو اس کا آنا ضروری ہے اور نہ بالکل نہ آنا اس کا سلب ضروری ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ لفظ کل ہے، امکان ہے، تو یہ اس کے دونوں ہی جزوں کے درمیان مشترک ہے کہ یہ امکان خاص کے لیے وضع ہے، و امکان العام، اور امکان عام کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے۔ اور امکان عام کیا ہوتا ہے؟ سلب ضرورت عن احد الطرفین، کہ دونوں طرفوں یعنی ہونے اور نہ ہونے کی دونوں ہی طرفوں سے ضرورت کا سلب، ضرورت کا نہ ہونا، یعنی یا امکان عام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ زید نہیں آیا بالضرورہ، یقینی طور پر زید نہیں آیا، تو وہ ایک طرف کے اندر ضرورت آ جائے گی کہ ضروری طور پر زید نہیں آیا، یعنی زید آیا ہے، تو ایک طرف کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی قید لگ جائے گی۔ وَأَن يَكُونَ اللَّفْظُ، اور لفظ جو ہے وہ مشترکن بین الملزوم واللازمی، کہ لازم اور ملزوم دونوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے، کالشمس، جیسا کہ سورج، فَإِنَّهُ موضوع للجرم وللضوء، کیونکہ جو لفظ شمس ہے یہ ایک جو ہم سورج دیکھتے ہیں اس کے لیے وضع ہے، وللضوء، اور روشنی کے لیے۔ وَيَتَصَوَّرُ مِنْ ذَلِكَ صُوَرُ أَرْبَعٍ، اور ان تمام سے ممکن ہے کہ چار صورتیں بن جائیں۔ الاولی، اس طرح کے این یطلق لفظ الامکان، کہ لفظ امکان بولا جائے، ویراد به امکان العام، اور امکان عام مراد لیا جائے۔ دوسری ذات صورت این یطلق کہ امکان بولا جائے، ویراد به امکان الخاص، اور امکان خاص مراد لیا جائے۔ اور ثالثت، اور تیسری صورت یہ ہے کہ لفظ شمس بولا جائے اور اس سے
الجرم الذی والملزوم کے جو جرم ہے، جو جسم ہے، سورج ہے، وہ مراد لیا جائے. ورابعہ اور دوسری صورت یہ ہے کہ شمس بولا جائے، ویعنی بہ الضوء اللازم، جو اس کی روشنی ہے وہ مراد لی جائے. وَإِذَا تَحَقَّقَ هَذِهِ الصُّوَرُ، کہ جب یہ چاروں صورتیں متحقق ہو گئی، فنقول ہم کہتے ہیں کہ لو لم نقید، ہم قید نہ لگائے، حد دلالت المطابقتی، مطابقت، دلالت مطابقیہ کی، لو لم یقید، اگر ہم مقید نہ کریں، حد دلالت المقید، دلالت المطابقتی، دلالت مطابقیہ کو، بقید توسط وضعی، توسط وضع کی قید کے ساتھ، لن تقدا، تو ضرور یہ ٹوٹ جائے گی، بدلالت تضمنی والالتزامی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی سے. کہ اگر ہم امکان بولیں اور اس سے مراد لے لیں امکان عام، اور دوسری مرتبہ ہم اس سے مراد لے لیں امکان خاص، تو امکان عام، امکان لفظ ہے تو اس کے ہیں دو معنی، ایک ہے امکان عام اور ایک ہے امکان خاص. امکان خاص جو ہے وہ امکان عام جو ہے وہ اس کا جز ہے، اور امکان خاص جو ہے وہ اس کا کل ہے. تو یہاں پر اس امکان لفظ کی کل پر بھی دلالت ہو رہی ہے اور جز پر، اور جو جز ہوتا ہے وہ دراصل دلالت تضمنی ہوتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک ہی لفظ ہے کہ جو دلالت مطابقیہ کے طور پر بھی آ رہا ہے اور دلالت التزامیہ کے طور پر بھی آ رہا ہے. اگر ہم توسط وضع کی قید نہ لگائیں کہ واضح نے جس معنی کے لیے وضع کیا ہے اسی پر دلالت کرے، تو دیگر جو معانی ہیں جن کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا ان پر بھی یہ صادق آئے گا، اور دلالت تضمنیہ، دلالت مطابقیہ کے اندر شامل ہو جائے گی. اس وجہ سے توسط وضع کی قید لگا کر اس بات کو وضع کر دیا کہ واضح نے، وضع کرنے والے نے جس معنی کے لیے وضع کیا ہے تو اس پر دلالت اس کی ہونی چاہیے، چاہے وہ مطابقاً اس پر دلالت کرے یا تضمناً. ایک واضح کی وجہ سے دلالت ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ واضح کی وجہ کے بغیر اس پر دلالت کرے. واضح کی وجہ کے بغیر دلالت کرے گا تو وہ ہماری دلالت مراد نہیں ہوگی، اور وہ دلالت مطابقیہ نہیں ہوگی. اما الانتقاد، تو برال ٹوٹ جانا، بدلالت تضمنی، دلالت تضمنیہ کے ذریعے، فَلِأَنَّهُ، یہ اس وجہ سے کہ اذا اطلق الامکانوں کی، جب امکان کا اطلاق کیا جائے، وَأُرِيدُ بِهِ امکان الخام، امکان الخاص، اور اس سے مراد امکان خاص لیا جائے، کان دلالت، تو اس کی جو دلالت ہوگی، علی الامکان الخاص، امکان خاص پر، مطابقاً یہ دلالت مطابقیہ کے طور پر ہوگی، وعلی الامکان العام، اور امکان عام کے طور پر، تضمناً، دلالت تضمنیہ کے طور پر ہوگی. ویصدق علیہا انہا دلالت اللفظ علی الموضوع لہ، اور اس پر لفظ کی معنی موضوع لہ پر جو دلالت ہے وہ والی تعریف صادق آئے گی. کیوں؟ لأن امکان العام مما وضع لہ ایضا، کیونکہ امکان عام بھی وہ ہے کہ جس کے لیے امکان کو، لفظ امکان کو وضع کیا گیا ہے. فیدخل فی حد دلالت مطابقیہ، تو دلالت مطابقیہ کے اندر داخل ہو جائے گی دلالت التضمنی، دلالت تضمنیہ. فلا یکون مانعا، تعریف جو ہے وہ دخول غیر سے معنی نہیں رہے گی. وَإِذَا قَيَّدْنَاهُ بِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ، اور جب ہم نے اس کو مقید کر دیا توسط وضع کی قید کے ساتھ، خرجت تلک الدلالت عنہ، تو اب اس سے یہ دلالتیں نکل جائیں گی. لأن دلالت اللفظ الامکان، لفظ الامکان علی امکان العام فی تلک صورت، کیونکہ جو لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر اس صورت کے اندر ہے، وہ امکانت، اگرچہ دلالت اللفظ علی ما وضع لہ، ما وضع لہ پر دلالت ہے، ولیکن لیست بالتوسط بواسطتی، لیکن وہ اس واسطے سے نہیں ہے کہ ان اللفظ موضوع لامکان العامی، کہ یہ لفظ جو ہے وہ امکان عام کے لیے وضع بھی کیا گیا ہے، لتحققها، ان کے متحقق ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ درس ہم یہیں تک رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی مزید وضاحت ہم کل کے درس کے اندر لیں گے. جزاک اللہ خیرہ.
جی माशाल्लाह जज़ाकल्लाह उस्ताद जी। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है, टाइम मुकम्मल हो गया है, फिर अगला आपका दर्स जी इंशाल्लाह कल पर। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम। स्नैन भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब समझ में आया? अच्छा था। जी आज पहला दिन था। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक आदत के मुताबिक ही जज़ाकल्लाह। दर्स हुआ है, और इसमें फिलहाल कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, बस थोड़ा सा खोल के इन्होंने वजाहत की है। ठीक है, तो अगला पीरियड शुरू होगा तो आप ठीक है। जी सर। मजीद आप जो है ना वो या तो पर्सनल पर पूछ लीजिए, या फिर कल जो है जी वो जी दर्स में आते ही जो बात करनी है। ठीक है। ठीक है, ओके ओके। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन भैया।